السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہدایت النو کی ترکیب کا سلسلہ جاری تھا اور ہم نے عبارت پڑھی تھی یہاں تک وغیر منصرف وهو ما فيه سببان او واحد منها يقوم مقامهما والاسباب التسعة هي العدل والوصف والتأنيث والمعرفة والعجمة والجمع والتركيب والالف والنون الزائدتان ووزن الفعل وحكمه ألا يدخله الكسرة والتنوين ويكون في موضع الجر مفتوحا أبدا تقول جاءني أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد۔ تو یہاں پر اتنی ترکیب اس کی ہم نے پڑھی تھی یہاں تک، تقول جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید تک۔ اب یہاں سے اس کی ترکیب شروع ہو رہی وغیر منصرف وهو ما فيه سببان او واحد منها يقوم مقامهما۔ تو واو استینافیہ ہے، غیر مضاف ہے، اور منصرف یہ مضاف الیہ ہے، تو غیر یہ لازم الاضافہ ہے۔ غیر مضاف منصرف مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے مبتداء محذوف ثانیہما کی۔ ثانی مضاف ہما ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد وَهُوَ مَا فِيهِ سَبَبَانِ أَوْ وَاحِدٌ مِّنْهَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا۔ واو استینافیہ، ہوا ضمیر مرفوع منفصل یہ بنے گی مبتدا۔ وہی قاعدہ یہاں پر بھی جاری ہو رہا ہے کہ شروع میں کوئی معدب باللام اسم آ جائے یا ضمیر مرفوع منفصل آ جائے یا کسی کا علم آ جائے تو ایسی صورت میں ہم اسے بناتے ہیں مبتدا اور ما بعد کو اس کی بنا دیتے ہیں خبر۔ تو یہاں پر ہوا ضمیر یہ مرفوع منفصل مبتدا، ما اسم موصول، فیہ سببان، تو فی حرف جار، ہی ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو جائے گا، ثابتانے کے۔ ثابتانے اسم فاعل، صیغہ تثنیہ مذکر، اس میں ہما کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گی خبر مقدم۔ سببان معطوف علیہ او حرف عطف، واحد یہ موصوف ہے اور منہا یہ جار مجرور مل کر صفت اول ہے، اور یقوم مقامہما یہ واحد کی صفت ثانی ہے۔ تو یہاں پر سببان معطوف علیہ او حرف عطف واحد موصوف، قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آئے اور کلام پورا نہ ہو رہا ہو، جملہ پورا نہ ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں نکرہ جو اس کو موصوف بناتے ہیں اور جار مجرور کو اس کی صفت۔ اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد اگر جملہ ہے تو اس کو بھی صفت بناتے ہیں، اس لیے یقوم مقامہما کو بھی اس کی صفت بنائیں گے۔ او حرف عطف واحد موصوف من حرف جار ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا کائن یا ثابتن کے۔ ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر واحد موصوف کی صفت اول۔ یقوم و فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل۔ مقام مضاف ہما ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مفعول بہ یقوم و فعل کا۔ یقوم و فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر واحد موصوف کی صفت ثانی۔ موصوف اپنی دونوں صفت سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف سببانے پر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مبتدا مؤخر۔ اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ ہو جائے گا ہوا ضمیر مرفوع منفصل کی خبر۔ اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد عبارت ہے والاسباب التسعۃ هي العدل والوصف والتانیث والمعرفة والعجمة والجمع والترکیب والالف والنون الزائدتان ووزن الفعل۔ ترکیب واو استینافیہ، الاسباب موصوف، التسعۃ اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، اور ہیا یہ ضمیر فصل ہے، ٹھیک،
ضمیر فصل جو ہے دو معرفہ کے درمیان، دو معرفہ یعنی مبتدا خبر کے درمیان آتی ہے، اور اس کے آنے کے لیے شرط ہے کہ دونوں مبتدا خبر جو ہوں ان پر الف لام داخل ہو۔ جیسے کہ الف لام داخل نہیں ہو بلکہ دونوں کا معرفہ ہونا شرط ہے، کہ دونوں معرفہ ہوں۔ الف لام بھی معرفہ کی اقسام میں سے ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ دونوں معرفہ ہوں، یعنی مبتدا بھی معرفہ ہو اور خبر بھی معرفہ ہو۔ تو ایسی صورت میں ان دونوں کے درمیان یہ فرق کرنے کے لیے آتے ہیں کہیں ان کو موصوف صفت نہ سمجھ بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں ضمیر فصل لائی جاتی ہے ان دونوں کے درمیان، یہ بتانے کے لیے کہ آپس میں موصوف صفت نہیں بلکہ مبتدا خبر ہیں۔ جیسے کہ اولئک هم المفلحون، تو اولئک یہ بھی معرفہ ہے اور المفلحون یہ بھی معرفہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو ہے ہم ضمیر فصل کو لایا گیا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ دونوں آپس میں موصوف صفت نہیں بلکہ مبتدا اور خبر ہیں۔ اور جو ضمیر فصل ہوتی ہے وہ مبتدا بھی بنتی ہے، لیکن اکثر کا یہ قول ہے کہ اسے مبتدا نہ بنایا جائے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم دونوں ترکیبیں کرتے ہیں، واو حرفیت یا استینافیہ، الاسباب و موصوف، التسعۃ و صفت۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، ہیا ضمیر فصل کہہ کر ہم چھوڑ دیں، یا تو ہم ہیا کو مبتدا ثانی بنائیں۔ العدل و معطوف علیہ، واو حرفیت، الوصف و معطوف اول، ٹھیک ہے؟ پہلا معطوف واو حرفیت التانیث، دوسرا معطوف واو حرفیت المعرفۃ، تیسرا معطوف واو حرفیت العجمۃ والجمع والترکیب والالف والنون الزائدتان۔ یہ جتنا ہے سب کو معطوف بنائیں، کس سے؟ العدلوں سے۔ اب العدل و معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، اپنے تمام معطوفات سے مل کر، ہیا مبتدا ثانی کی خبر، اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ پھر خبر بنے گی الاسباب التسعہ کی۔ اب موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گا، یہ اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس طریقے سے ترکیب کرنا چاہتے ہیں، ہیا کو ضمیر فصل کہہ کر چھوڑ دیں گے، تب الاسباب التسعہ مبتدا، ہیا کو ضمیر فصل کہہ کر چھوڑ دیں اور العدل کو معطوف علیہ بنائیں، اور والوصف والتانیث والمعرفہ والعجمہ والجمع والترکیب والالف والنون الزائدتان ووزن الفعل، اس کو تمام کو معطوفات کر کے معطوف علیہ بنا کر الاسباب التسعہ کی خبر بنا دیں۔ اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد عبارت وَحُكْمُهُ أَلَّا يَدْخُلَهُ الْكَسْرَةُ وَالتَّنْوِينُ وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا أَبَدًا، اور اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اس پر جو ہے کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتے اور وہ جر کے محل میں ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ تو ترکیب یہ ہوگی واو استینافیہ، حکم و مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، ان مصدریہ ناصبہ، لا يدخلہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہو ضمیر یہ مفعول بھی مقدم بنے گی یدخلہ فعل کی، الکسرۃ معطوف علیہ، واو حرف عطف، التنوین معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ یدخلہ کا فاعل بن جائے گی۔ اب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ بنے گا معطوف علیہ، یہ بن گیا معطوف علیہ۔ وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا أَبَدًا، واو حرفیت، یکون فعل ناقص، فی حرف جار، موضع مضاف، الجر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور۔ دیکھیے یہاں پر بھی وہی قاعدہ جاری ہو رہا ہے کہ نکرہ کے بعد اگر معرفہ آ جائے تو ایسی صورت میں نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ تو یہاں پر موضع یہ نکرہ ہے اور الجر یہ معرفہ ہے، لہذا یہاں پر مبتدا اور خبر بنیں گے، پھر فی حرف جار کا مجرور، فی حرف جار موضع مضاف، الجر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر اب یہ ظرف لغو مقدم ہوگا، مفتوحاً اس میں مفعول کا، مفتوحاً اس میں مفعول صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ نائب فاعل، اور ابداً یہ اس کا مفتوحاً کا مفعول فی، اور ایک جگہ اور یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ ابداً کی صفت مانی جائے زماناً، زماناً موصوف اور ابداً صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ اب بن جائے گا مفعول بھی مفتوحاً کا، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو ابداً کا جو ہے مفعول فیہ بنائیں۔ تو مفتوحاً اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو مقدم اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ
اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گی یکون و فعل ناقص کی خبر مؤخر۔ یکون فعل ناقص اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم تھا، اب فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا حکمہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تقول جاءنی احمد ورأیت احمد ومررت باحمد۔ ترکیب تقول فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، جس میں ان ضمیر اور تا علامت خطاب ہے۔ جاءنی احمد معطوف علیہ واو حرف عطف، ورأیت احمد معطوف اول واو حرف عطف، مررت باحمد معطوف ثانی۔ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر تقولو کا مقولہ، تقول فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ الگ سے ترکیب کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کریں گے، جاءنی احمد، جاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، نون وقایہ یا ضمیر مفعول بہ منصوب مفعول بہ مقدم، احمد اس کا فاعل، جاء فعل اپنے مفعول بہ مقدم اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ ورأیت احمد واو حرف عطف کہہ لیں یا استئنافیہ قرار دے دیں، رأیت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، احمد مفعول بہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ ومررت باحمد واو حرف عطف یا استئنافیہ، مررت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، با حرف جار احمد مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا مررت فعل کے، مررت فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب انشاءاللہ الرحمن اس کے آگے اما العدل فهو تغیر اللفظ من صیغته الاصلیہ، اس کی ہم ترکیب پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔